رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا بڑے گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ وہ ایک شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں: آدمی براہ راست اپنے والدین کو گالی دے، اس پر لعنت کرے اور انہیں برا بھلا کہے، جیسا کہ ہمارے عہد کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کا رویہ ہے، بلکہ بعض غنڈے تو والدین کی پٹائی بھی کرتے ہیں۔ آدمی کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے والدین کو گالیاں پڑے۔ مثلا جب زید نے خالد کے باپ کو گالی دی تو خالد نے زید کے باپ کو گالی دے گا، اور جب زید نے اس کی ماں کو گالی دی تو وہ بھی زید کی ماں کو گالی دے گا۔ ظاہر بات ہے کہ زید نے براہ راست اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دی ہے، لیکن اس کی بد زبانی کی نتیجے میں اس کے ماں باپ کو گالیاں پڑی۔ زید خالد کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہتا تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہتا۔ اسلام کا ضابطۂ اخلاق میں گالی گلوچ اور خدا کی نافرمانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گالی گلوچ کو اسلام کے ضابطۂ اخلاق میں گالی گلوچ خدا کی نافرمانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خصوصاً کسی بزرگوں اور آباء و اجداد کو گالیاں دینے سے باہمی نفرت، عداوت اور بغض کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کی توہین اور بے عزتی سننا پڑتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ کسی دوسرے گروہ اور مسلک کے بزرگوں اور رہنماؤں کو برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا، ان پر کیچڑ اچھالنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں، کیونکہ دوسرے مکتب فکر کے افراد بھی اس کے رد عمل میں پہلے گروہ کے قابل احترام مشائخ پر کیچڑ اچھال سکتے ہیں اور گالیوں کا تحفہ بھی نظر عقیدت کر سکتے ہیں۔ کسی مسلک کے نظریے اور رائے سے خالص عملی سطح پر دلائل کے ساتھ اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مسلک کے قائدین کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، ان پر باتیں کسنا اور ان کی تحقیر کی کوشش کرنا گھٹیا درجے کی حرکت ہے، جس کا علمی وقار سے کوئی جوڑ نہیں۔